یہی وہ گیس سلنڈر تھا جس کے بلاسٹ ہونے سے زیرو ویج میں یہ ثانیہ ہوا، جس ثانیہ میں کم سے کم 3 مکان جل کر خاک ہو گئے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پہلا مکان ہے جس میں لیک تھا اس سلنڈر میں اور یہ بلاسٹ ہو گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں 3 سلنڈر بلاسٹ ہو گئے، تو کہاں تک صحیح ہے 3 ہو گیا یہ ایک ہے، لیکن ایک سلنڈر کی جو وٹنس ہے وہ آپ کے سامنے میں نے دکھایا، لیکن پھر اس کے بعد یہ کم سے کم 3-4 کچن ہیں جو باضابطہ ایک بڑا مکان کی صورت میں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا نقصان ہو گیا ہے۔ اس چھوٹی موٹی یہ انفارچونیٹ ہے جو فلم دکھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، خاص طور پر کشمیر میں ونٹر بھی ہوتا ہے، سمر بھی ہوتا ہے۔ میں اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا، جس کچن میں آپ سلنڈر استعمال کرتے ہیں اس میں کم سے کم ایک کھڑکی کھلی رہنی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ جب آپ رات کو صبح چائے بناتے ہیں یا شام کو کچھ جلانے کی چیشٹا کرتے ہیں تو کم سے کم یہ دیکھ لیجیے، یہ دوسرا مکان ہے جس کے بعد اس سے ہو کے آگ اس مکان میں لگی۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ کم سے کم جو ایک کھڑکی کھلی رہتی ہے تو اس سے کم یہ ثانیہ جو ہے اس میں یہ رکے گا یہ ثانیہ۔ حالانکہ یہ تو ایک یہ ڈیسٹنی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہوتا ہے کہ انسان تک تو صرف کوشش ہی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ مکان کے پہلے والے اس میں آتے ہیں اور اس کے پیچھے، اس مکان کے پیچھے، اور یہ سڑک ہے جس میں عام طور پر بیچ میں گاڑیاں ہوتی ہیں، اور یہ جو مکان ہے تیسرا جس میں یہ اس کا نیچے والا صحن ہے، جو یہ پورا اوپر والا روف ہے، اس کو پھر گرایا گیا۔ حالانکہ جب مکان میں آگ لگتی ہے تب تو صرف اوپر یا اس کے دوسرے منزل میں آگ لگتی ہے، لیکن جب اس کو پانی دیا جاتا ہے فائر بریگیڈس کے تحت، دیکھیے یہ اس کا جو اوپر والا منزلہ ہے، یہ اس کی پرت ہے، یہ لکڑیاں، یہ پورے لکڑیوں کا تھا۔ ان بیچاروں کا تو کچھ نہیں رہا، ان کا پورا ہی نقصان ہو گیا، پورا جل گیا۔ دیکھنے میں تو یہ ابھی کھڑا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ جو لوگ ہیں، یہ مکان مالک ہے، تو یہ اب کوشش کر رہے ہیں اس کو اتارنے کی اور اس کو نیا بنانے کی۔ اس ڈاکیومنٹری فلم کے تحت میں یہ اپنی جے کے گورنمنٹ کی طرف سے گزارش کرنا چاہوں گا۔ یہ کوئلے ہیں، جتنے یہ کوئلے نکلے یہ بوہریوں میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ گزارش کر رہا ہوں میں اپنی گورنمنٹ سے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ معاوضہ دیا جائے۔ حالانکہ ان میں سے جو پہلے مکان ہیں ان میں ایک بیوہ بھی تھی، اس بیچارے کے پیسے جمع کر دیے تھے، ان میں پیشنٹ بھی ایک تھا، لگ بھگ 6 لاکھ سے 10 لاکھ کے 12 لاکھ تک وہ پورا ان کا سونا اور وہ روپیہ پورا جل گیا ہے۔ یہ دیکھ لیجیے کتنی تباہی اس آگ نے کی ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اپنی جے کے گورنمنٹ سے، ان کی زیادہ سے زیادہ بھرپور امداد ان کی جائے، تاکہ یہ پھر کھڑے ہو جائے اس معاشرے میں۔ ہاں، میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اپنے جو ہم کشمیر میں ہے کچن ہوتا ہے، تو عام طور پر ہم کچن میں ایک سوراخ کر کے ہم سلنڈر کو باہر بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی جگہ ہے، انسان کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنے دماغ سے سلنڈر کہاں رکھنا ہے، اور جو سلنڈر ہے سب سے بڑی بات ہے، آدھے لوگ تیسرے منزل پہ اگر ان کے پاس 2-3 سلنڈر رہتے ہیں اوپر رکھتے ہیں، وہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ اس بات کو آپ گانٹ باندھ کے رکھ لیجیے کہ جو بھی آپ کے سلنڈرز ہیں، وہ سلنڈرز کم سے کم باہر رکھ سکتے ہیں آپ کے صحن میں۔ اگر آپ کا صحن نہیں ہے، ان کو چین لگا کے آپ اس کو لاک کر سکتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک سلنڈر اوپر رکھتے ہیں، دوسرا ہے تیسرا منزل پہ؟ جب آگ لگتی ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے کیا کروں کیا نہیں کروں۔ گزارش ہے میری اپنے کشمیری بھائیوں سے، اور جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دیکھیں یہ پیسہ دیکھ رہے
ये मौका वारदात पे MLA कंस्टिट्यूंसी लाल चौक मिस्टर हसन परदेसी साहब मौके पे आए और उन्होंने जायज़ा लिया कि इन लोगों का कितना नुकसान हुआ है। हम उनसे भी अपील करते हैं कि ये जो अफेक्टेड फैमिलीज़ है इनको भरपूर इमदाद की जाए। नए होनहार परदेसी साहब जो अभी मौका वारदात पे देख रहे हैं, बगौर मुताला कर रहे हैं कि इनका नुकसान कितना हुआ। इनके साथ और मोहल्ले के इस NC के वर्कर्स और उसके अलावा जो इनके प्रेसिडेंट साहिब वगैरह वो लोगों को और इनको बता रहे हैं कि इनका कितना नुकसान हुआ है। आई होप कि कश्मीर में ऐसे सानिया कम हो जिसकी वजह से लोगों का काफी नुकसान होता है। ये MLA साहब को सुना रही सुनने में ये आया है कि कम से कम 12 लाख उसमें सोने के साथ साथ उसके जो कश्मीर में एक रिवायत है वो कोड देने की वो भी इसमें जब भी हम दुआ करते हैं कि इनके जो नुकसान का ज़ाला हो और ये फिर ज़िंदगी की रफ्तार में दूसरे लोगों की तरह आगे चले। और इसी के साथ मैं ये दुआ करता हूँ कश्मीर में समय कम हो। इससे पहले भी पुरस्कार के बाद से 3 जले हुए थे। हालांकि इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम मकान साथ साथ बनाते हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने ये पहले ही लिखा हुआ एडवाइजरी अपनी जारी की हुई है कि कम से कम एक मकान में दूसरे मकान में कम से कम 10-15 फीट का फासला होना चाहिए, जिससे हम फायर गैप कहते हैं। इस फायर गैप से यही फ़ायदा ये होता है कि एक मकान दूसरे मकान में आग लग जाए। तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जैसे हमारे डाउन टाउन बहुत जगह ऐसे हैं लोग कहीं रहने के लिए मुश्ताक होते हैं। जब हम मकान साथ साथ बनाते हैं तो ये सानिया होते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह से कम हो और ज़िंदगी ऐसी चलती है।